آج کے اس دور میں اسلام کے دو بڑے ستون اور دو مضبوط ستون آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک ہے تبلیغی جماعت اور ایک ہے مدارس۔ دونوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ مل کر کام کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ میں دونوں جماعت کے ساتھ رہ چکا ہوں۔ میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے اور میں مدارس میں بھی تعلیم حاصل کر چکا ہوں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ ظاہری اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، دونوں مل کر کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ دونوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ مل کر دین کا کام کریں گے، لیکن حقیقی اعتبار سے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کے بعض ساتھیوں کا یہ خیال ہے کہ دین کی خدمت صرف یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور مدارس کے بعض علماء کا بھی یہی خیال ہے کہ دین کا اصل کام تو مدارس میں ہو رہا ہے، اس کے علاوہ دین کا کام کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تبلیغی جماعت پر مصیبت آتی ہے، دشمنوں کے حملے ہوتے ہیں۔ جب تبلیغی جماعت دشمنوں کے نشانے پر ہوتی ہے تو مدارس کے علماء خاموش رہتے ہیں، سپورٹ نہیں کرتے۔ ٹھیک یہی حال مدارس کا بھی ہے کہ جب مدارس پر مصیبت آتی ہے، مدارس دشمنوں کے نشانے پر ہوتے ہیں، مدارس پر دشمن کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو تبلیغی جماعت کے بہت سارے ساتھی خاموش رہتے ہیں اور دونوں یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا دین ابھی محفوظ ہے۔ مدارس والے یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی خطرہ تبلیغی جماعت کے دین پر آیا ہے، ہمارے دین پر نہیں آیا ہے، اور تبلیغی جماعت والے یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی خطرہ مدارس والی دین پر آیا ہے، ہمارے دین پر نہیں آیا ہے۔ تو دونوں نے اپنے اعتبار سے الگ الگ دین بنا رکھا ہے۔ دونوں اپنے اعتبار سے اپنے اپنے دین کی اشاعت اور تبلیغ کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ دین تو صرف ایک ہی ہے۔ اسی دین کی تبلیغ مدرسے میں بھی ہوتی ہے اور اسی دین کی تبلیغ دعوت و تبلیغ تبلیغی جماعت میں بھی ہوتی ہے، لیکن ذہنی اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے خلاف کیوں؟ آج میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آج شیطان نے بہت سارے لوگوں کو ورگلایا ہے اور بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات جما دیا ہے کہ آپ جو کر رہے ہو یہی حق ہے، سامنے والا جو کر رہا ہے وہ تو باطل ہے۔ آج ہر ایمان والا اپنے کام کو اچھا بتاتا ہے اور اپنے بھائی کے کام کو برا بتاتا ہے، اور یہی مرض، یہی بیماری مدارس کے بعض علماء اور تبلیغی جماعت کے بعض ساتھیوں کو لگ چکی ہے کہ تبلیغی جماعت والے یہ سوچتے ہیں کہ مدارس میں دین کا کام نہیں ہوتا، مدارس والے یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں دین کا کام نہیں ہوتا، اور دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں پوری طاقت لگا دے رہے ہیں۔ حالانکہ آج میں آپ کے سامنے مدارس کی خدمت بھی رکھتا ہوں۔ پوری دنیا میں مدارس کی کیا اہمیت ہے میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا، اور پوری دنیا میں تبلیغ نے کیسے بڑے بڑے خدمات انجام دیے اور تبلیغی جماعت کا کیا فائدہ اور کیا کام ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے میں مدارس کی اہمیت آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ ذرا دل کے کانوں سے سنیں، اعتراض کرنے کی نیت سے مت سنیے گا، اور میری باتوں کو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کیا یہ تمام چیزیں جھوٹ ہیں، کیا میں نے اپنی طرف سے ان تمام چیزوں کو گڑھ لیا ہے۔ مدارس کی خدمات میں سے سب سے پہلی خدمت یہی مدارس ہے جن مدرسوں سے علماء کرام نکل کر قرآن اور حدیث کو صحیح طور پر، صحیح طریقے پر ہم تک پہنچایا۔ یہی وہ مدارس ہے جس کے علماء نے کبھی بھی حدیث میں غلط چیزوں کو ملاوٹ نہیں ہونے دیا، کبھی بھی قرآن کریم میں غلط ترجمہ اور غلط تفسیر کو برداشت نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ صحیح قرآن اور صحیح حدیث پڑھ رہے ہیں، کیونکہ علماء اکرام نے محنت کر کے خوب اپنا علم لگا کر، اپنی صلاحیت لگا کر ہمیشہ قرآن اور حدیث کی حفاظت کی ہے، اور آج ہم تک صحیح سلامت قرآن اور حدیث مبارکہ پہنچا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں اور احادیث کی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ فضائل اعمال میں جو بہت ساری احادیث ہیں، ان حدیثوں کو ہم تک کون پہنچایا؟ ان حدیثوں کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ صرف اور صرف علماء اکرام بنے ہیں۔ اگر مدارس نہیں ہوتا تو علماء بھی نہیں ہوتے، اگر علماء نہیں ہوتے تو ہم تک صحیح حدیث پہنچنا بہت مشکل تھا۔
یہ پہلی خدمت تھی کہ علماء اکرام نے مدارس سے پڑھ کر قرآن اور حدیث کو صحیح طرز پر صحیح سلامت حفاظت کے ساتھ ہماری نسلوں تک پہنچایا ہے، اور آج ہم صحیح قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھ رہے ہیں۔ تو بخارا ہو، سمرقند ہو، کئی علاقوں میں فتنہ ارتداد بہت تیزی سے پھیلا تھا، جہاں پہ بہت سارے مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر بددین ہو رہے تھے، مرتد ہو رہے تھے۔ تو وہاں بھی علماء اکرام نے اپنے درس و تدریس کو، پڑھنا پڑھانا کو ایک طرف رکھا اور چلے گئے مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو پھر سے ایمان کے دائرے کے اندر لانے کے لیے اپنے تعلیم کو چھوڑ دیا، پڑھنے پڑھانے کو چھوڑ دیا اور امت کی اصلاح کے لیے نکل کھڑے۔ آج جو ہم نماز صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، بہت ساری عبادتوں کو کرنے کا طریقہ، وضو کے فرائض، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، روزے کے مسائل، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، عقیقہ کے مسائل، حج کے مسائل، جتنے بھی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو ہم تک پہنچانے والے صرف اور صرف علماء اکرام ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی اور ہم تک مسائل کو پہنچایا، اور آج ہم تمام عبادتوں کو صحیح طریقے سے کر رہے ہیں۔ اگر علماء نہیں ہوتے، نماز ہمیں پڑھنا آتا، لیکن کس چیز سے نماز ٹوٹتی ہے، کس چیز سے نماز مکروہ ہوتی ہے، کیسے نکاح ہوتا ہے، کیسے طلاق ہوتی ہے، کیسے بچے کا عقیقہ ہوتا ہے، تو ان تمام مسائل کو ہم تک کس نے پہنچایا؟ انہی مدارس سے پڑھنے والے علماء اکرام نے۔ آج اگر علماء نہیں ہوتے تو ہم جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے، کیونکہ ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوتی۔ یہی علماء ہیں جو مدرسے سے پڑھ کر انہوں نے دین کو، شریعت کو صحیح سلامت ہمارے سامنے رکھا۔ اسی لیے آج ہر زبان میں دین اور شریعت کی کتاب موجود ہے۔ پہلے تو صرف عربی زبان میں تھی، اگر علماء اکرام نے اردو میں اسے ٹرانسلیٹ نہ کیا ہوتا، اردو میں مسائل کی کتابوں کو نہ لکھا ہوتا، اردو میں تفسیر نہ لکھی ہوتی، اردو میں حدیث کا ترجمہ نہ لکھا ہوتا، تو آج ہمیں ایک حدیث سمجھنے کے لیے 1 مہینے کا وقت لگتا۔ قربان جاؤ ان علماء اکرام پر جو مدرسے سے پڑھ کر انہوں نے دین کو، قرآن اور حدیث کو آسان کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا، اور آج کچھ ساتھی، کچھ ایسے مسلمان ہیں جو انہی مدرسوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ ان مدرسوں میں دین کی خدمت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کے بہت سارے خدمات اور بہت سارے احسانات علماء اکرام کی اس امت پر ہیں۔ اسی لیے جو لوگ مدارس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ ذرا اپنے ذہن کو کھنگالیں، اپنے دل کو صاف کریں کہ یہ مدارس آج سے خدمات انجام نہیں دے رہا ہے، بلکہ بڑے بڑے فتنوں کو دبانے والے یہی مدارس ہیں۔ اگر علماء نہ ہوتے، اگر ائمہ اکرام نہ ہوتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے جتنے بھی بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقیہ آئے، اگر وہ لوگ نہیں ہوتے تو آج ہمارے سامنے جو ہم وضو کے فرائض رٹتے ہیں نا، یہ بھی ہمارے سامنے نہ آیا ہوتا۔ تو ان پر مدارس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں حلال اور حرام کی تمیز ہو رہی ہے۔ تو یہ مدارس کی خدمات ہیں، یہ مدارس کے کمالات ہیں۔ اب میں دین کے دوسرے ستون کی بھی تعریف کرتا ہوں کہ ان کی کیا ضرورت ہے اور ان کی کیا اہمیت ہے شریعت اسلام میں، جس کو تبلیغی جماعت کہا جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت کا یہ جو نیا طریقہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو لایا، یہ ایسے وقت میں لایا کہ اس کی سخت ضرورت تھی۔ بہت سارے لوگ بددین ہو رہے تھے، بہت سارے بزرگ، بہت سارے نوجوان جو مدرسہ میں نہیں پڑھ سکتے تھے اور افسوس اور شرمندگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کے اس طریقے کو لایا جس میں ہر عمر کا آدمی دین اسلام کو صحیح ڈھنگ سے سیکھ سکتا ہے۔ کیا کوئی بوڑھا مدرسے میں جا سکتا ہے؟ کیا کوئی نوجوان مدرسے میں جا سکتا ہے؟ کیا کوئی معذور مدرسے میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ مدرسے میں تو صرف بچہ جا سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دعاؤں اور اپنی محنتوں اور اپنی کوششوں سے ایک ایسا نیا راستہ لایا جس میں ہر عمر کا آدمی دین، شریعت، مسئلے اور مسائل کو سیکھ سکتا ہے۔ تو تبلیغی جماعت کی بہت سخت ضرورت تھی جس وقت حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے کو ایجاد کیا۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ تبلیغ کبھی بھی بند نہیں ہوا۔ تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہوا ہے، یہ کبھی بیچ میں بند نہیں ہوا ہے۔ ہاں، طریقے مختلف آئے ہیں۔ پہلے تبلیغ کا طریقہ دوسرا تھا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے ہیں، ان کے ہاتھ پر بھی تو کئی لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا سمجھیں؟ تو آپ لوگ اس سوال کو اور اس کنفیوژن کو دماغ سے نکال دو کہ تبلیغ یہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کا یہ طریقہ
جس طریقے پر لوگ آج اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، سیکھنا سکھانا کرتے ہیں، دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ کرتے ہیں، تو یہ نیا طریقہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایجاد کیا ہے۔ لیکن تبلیغ کو ایجاد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیا، بلکہ تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے کبھی رکا ہی نہیں ہے۔ اپنے اپنے انداز میں، الگ الگ طریقوں میں ہمیشہ دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت ہوتی رہی ہے۔ یہ جو طریقہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نیا طریقہ ہے اور اس کی بھی بہت سخت ضرورت ہے تاکہ ہر عمر کا آدمی اس میں آئے اور دین کو سیکھ کر جائے۔ تو تبلیغی جماعت کی بھی بہت ضرورت ہے۔ تو جو بعض علماء تبلیغی جماعت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، آپ لوگ کیا جانو کہ تبلیغی جماعت کے کیا کیا مثبت اثرات دیکھے گئے ہیں۔ تبلیغی جماعت کی وجہ سے بہت سارے شرابی کبابی اللہ کے راستے میں گئے اور احساس اور شرمندگی کا مادہ لے کر واپس ہوئے۔ بہت ساری مسجدیں ایسی تھیں جو خالی ہوتی تھیں، لیکن تبلیغی جماعت کی برکت سے 24 گھنٹے مسجدیں کم از کم آباد تو رہتی ہیں۔ آج کئی ایسی مساجد ہیں جس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں نماز پڑھنے کوئی آتا بھی ہے یا نہیں، لیکن تبلیغی جماعت جہاں جہاں آباد ہیں وہاں مسجدوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ تو کم از کم سب سے بڑی خدمت تبلیغی جماعت کی یہ رہی ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی طرح نہیں جو دین کے لمبے چوڑے دعوے تو کرتے ہیں لیکن مسجد میں مہینوں داخل نہیں ہوتے اور تبلیغ پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگ دین کی خدمت نہیں کر رہے۔ بھائی اگر یہی دین کی خدمت نہیں ہے، مسجد میں بیٹھ کر حدیث بیان کرنا، مسجد میں بیٹھ کر قرآن کا سبق پڑھنا، مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا، اگر یہ دین نہیں ہے تو آپ بتا دو دین کیا ہے۔ تو تبلیغی جماعت کی بہت سخت ضرورت ابھی بھی ہے تاکہ عوام میں دین تیزی سے پھیلے، ہر عمر کا آدمی اس میں جائے۔ مسجد کو تعمیر کرنے والے یہی تبلیغی جماعت کے ساتھی ہیں جو تبلیغ میں جاتے ہیں، واپس آ کر ایک فکر ہوتی ہے کہ اتنی بڑی آبادی میں ایک بھی مسجد نہیں ہے، تو پورے ساتھ مل بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں اور ایک نئی مسجد تعمیر کی جاتی ہے۔ آج حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر اور غم سے اور کڑھن سے اور دعا سے ہزاروں مسلمان، لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن تبلیغی جماعت کی برکت سے بہت سارے لوگوں نے سجدہ کرنا سیکھا ہے۔ تو ایک دوسرے پر انگلی نہ اٹھاؤ۔ ہمیں اسلام کے دونوں ستون کی ضرورت ہے، مدارس کی بھی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، تبلیغی جماعت کی بھی سخت ضرورت ہے۔ ہمیں کرنا تو ایسا چاہیے کہ یہ دونوں جماعتیں مل کر کام کریں، جو آپسی جو سوالات ہیں اس کو دور کریں، جو ذہن میں اعتراضات ہیں اس کو دور کریں، ذہن میں ایک دوسرے کے خلاف جو نیچا دکھانے کا جو جذبہ ہے اس کو ختم کریں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن ایک اور بات بتا دوں کہ اگر کوئی تبلیغی جماعت میں اگر 20 مرتبہ 4 مہینے لگاتا ہے پھر بھی وہ عالم کا مقام کو نہیں پا سکتا، یا آپ کسی سے بھی پوچھ لو، یہ بڑے بڑے اکابرین سے پوچھ لو۔ اس لیے بہت سارے ہمارے نئے ساتھی ہیں جو 1 مرتبہ 4 مہینہ لگانے کے بعد علماء کرام کو نیچا دکھانے لگتے ہیں۔ اللہ کے بندے، ایک عالم 12 سال پڑھائی کرتا ہے پھر بھی اس کا علم نہیں کے برابر ہوتا ہے، تو آپ نے 4 مہینے میں کیا سیکھ لیا کہ 4 مہینے وقت لگانے کے بعد آپ مدارس کو نیچا دیکھتے ہیں، علماء اکرام کو نیچا دیکھتے ہیں۔ ارے بھائی حدیث سناتا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہوا تو اس کا خون اور علماء اکرام جو قلم لکھتے ہیں نا اس کی روشنائی کل قیامت کی دن تولی جائے گی۔ یہ حدیث مولانا عمر صاحب پالن پوری کی کتاب میں ہی ہے، بکھرے موتی میں آپ دیکھ سکتے ہو، بہت ساری بڑی بڑی کتابوں میں ہے، لیکن آپ کو اس کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جس کتاب کو آپ دلیل بناتے ہیں، آپ دیکھ لو، اس میں ہے کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہوا تو اس کا خون اور ایک عالم کی روشنائی جو انک ہے وہ روشنائی قیامت کے دن تولی جائے گی، تو عالم کی روشنائی کا وزن بڑھ جائے گا۔ اب آپ بولو یہ میری بات، آپ کی بات نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو جو ایگو آتا ہے اس کو ختم کرو۔ کوئی ایمان والا 20 مرتبہ 4 مہینہ لگانے کے بعد بھی ایک عالم کے مقام کے آدھا تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ غلط فہمی کو دور کرو، یہ شیطان کی طرف سے حملہ ہوتا ہے کہ اب ہم اللہ کے راستے سے آئے ہیں، ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں متحد ہونا ہوگا، مدارس کو بھی اور تبلیغی جماعت کو بھی مل کر کام کرنا ہوگا، کیونکہ اسلام کو دونوں کی ضرورت ہے، دونوں ایک دوسرے کو بڑا نہ سمجھیں، دونوں مل کر کام کریں۔ اور یہ کام تکبر کے ساتھ نہیں ہوتا، عاجزی اور انکساری اور تواضع کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ بڑوں سے کام نہیں لیتا، اللہ چھوٹوں سے کام لیتا ہے، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اللہ ان کو نکال کر پھینک دیتا ہے۔
اگر ہمیں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے استعمال ہونا ہے تو ہمیں چھوٹا بن کر چلنا ہوگا، چاہے عالم ہو چاہے عوام ہو، دین سب کے لیے برابر ہے۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کہ عوام کے لیے ایک چیز حلال ہے وہ عالم کے لیے حرام، ایسا بھی نہیں ہوتا کہ عالم کے لیے حلال ہے تو عوام کے لیے حرام۔ شریعت تو سب کے لیے ایک ہے، دین بھی سب کے لیے ایک ہے، اس لیے برائے مہربانی الگ الگ دین لے کر نہ بیٹھیں، الگ الگ اپنا ایک نیا اسلام بنا کر نہ بیٹھیں، دونوں جماعت مل کر کام کریں۔ علماء اکرام تبلیغی جماعت سے جڑیں، تبلیغی جماعت والے علماء اکرام کا ساتھ دیں، مدارس میں ساتھ دیں، علماء اکرام کی خدمات کریں، علماء اکرام سے فائدہ اٹھانے کا شرف حاصل کریں، موقع حاصل کریں، پھر دیکھنا انشاءاللہ ہماری دین کی تبلیغ تیزی سے بڑھے گی اور کوئی بھی دشمن اسے روک نہیں پائے گا۔ جس وقت تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی اس وقت اکثر تعداد علماء کی تھی۔ تبلیغی جماعت کو شروع کرنے والے بھی عالم ہی ہیں، حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی سب کے سب عالم تو ہیں۔ جس فضائل اعمال کو آپ پڑھتے ہو اس فضائل اعمال کو لکھنے والے شیخ زکریا یہ بھی تو عالم ہیں، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی عالم ہیں، مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی عالم تھے، سب کے سب عالم تھے جنہوں نے تبلیغی جماعت کو اتنے اونچے مقام تک پہنچایا۔ آج ہماری بے اصولی کی وجہ سے اور علماء اکرام کی بے حرمتی کی وجہ سے آج ہم کام تو وہی کر رہے ہیں لیکن نتیجہ بالکل برعکس نکل رہا ہے۔ آج علماء اکرام تبلیغی جماعت سے کیوں کٹ رہے ہیں؟ کیونکہ تبلیغی جماعت والے علماء کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے کا یہ سوچنا ہے ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، علماء سے زیادہ تو ہم جانتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو آج کے اس فتنے والے زمانے میں ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے، نفس کی اصلاح کرنی ہے اور دونوں جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہے۔ اور میں تمام فرقے والوں سے بھی کہتا ہوں جنہوں نے اپنا الگ الگ انداز کا دین بنا کر رکھا ہے کہ آپ اپنے مسلک پر عمل کرتے ہو تو کرو، لیکن قرآن ایک ہے، حدیث بھی ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہیں، جن کے عاشق آپ بھی ہو ہم بھی ہیں، تو کم از کم تمام چیزوں کے ایک ہونے کے باوجود ہمیں بھی ایک ہو جائیں، ہم بھی ایک ہو جائیں۔ مسلک اپنی جگہ ہے لیکن کم از کم ایمان کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ۔ ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا بند کرو۔ افسوس ہوتا ہے ان علماؤں کو دیکھ کر، بڑے گھن سے محسوس ہوتی ہے جو ممبر پر بیٹھ کر دوسرے فرقے والوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ارے بھائی آپ کو ممبر اس لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بڑائی کریں، گالی دینے کے لیے ممبر نہیں ہوتا۔ لیکن بہت سارے ایسے علماء ہیں جو امت مسلمہ کو اکساتے ہیں اور دوسرے فرقے والوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ کیا آپ نے مدرسے میں گالی سیکھی ہے کہ دوسرے فرقے کے علماء کو گالیاں دیتے ہیں؟ بھائی آپ کو مدرسے میں گالیاں سکھاتے ہوں گے، آپ کو مدرسے میں گالیاں سکھائی جاتی ہوں گی، تبھی تو آپ ممبر میں بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں۔ آپ دوسروں کے مسلک کے اوپر کیوں پڑھ رہے ہو؟ اگر آپ کو اپنے مسلک پر بھروسہ ہے، مسلک پر عمل کرو اور امت کو متحد کرو، امت کو جوڑنے کا کام کرو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔